بیٹی کسی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرو، کیونکہ بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی، چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی، اپنے کی ہو یا پرائے کی۔ بیٹیاں تو معصوم اور صنف نازک ہوا کرتی ہیں۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے دعا کرو گے تو کل کوئی دوسرا بھی آپ کی بیٹی کو دعا دے گا۔ آج اگر آپ بھی کسی کی بیٹی کے لیے نیک خواہشات اور اچھی خواہشات کا اظہار کرو گے تو کل کوئی دوسرا بھی آپ کی بیٹی کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کے لیے نیک اور اچھی خواہشات رکھے گا۔ آج اگر آپ کسی اور کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھو گے تو کل کوئی دوسرا بھی آپ کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ یہ قرض تو آپ کو ایک نہ ایک دن چکانا ہی پڑے گا، چاہے وہ آپ چکائیں یا آپ کے گھر والے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے، جیسی کھیتی کاشت کرو گے ویسی ہی کاٹو گے، کیونکہ عدلے کا بدلہ تو ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کرو، اس کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ بیٹیاں تو سب کی ساجھی ہوا کرتی ہیں، اس میں اپنی پرائی کچھ نہیں ہوتی، اس لیے خود بھی ان کی عزت کریں اور دوسروں سے بھی ان کی عزت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وہ واقعہ تو یاد ہوگا نا کہ جب میرے پاک نبی نے ایک دشمن کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ہاں، وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ 9 ہجری کو جب حضرت علی المرتضیٰ کی قیادت میں اللہ کے نبی کے حکم پر مسلمانوں نے بنو طائع یعنی حاتم طائی کے قبیلے پہ حملہ کیا، اس کا بھائی عدی ابن حاتم طائی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہاں، اسی درمیان اسی جلد بازی میں اس کی بہن صفانہ وہاں پر رہ گئیں، اس کو پھر اسیر کر کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس صفانہ نے ایک التجا کر دی، اس نے کہا میرا باپ بھوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا، میرا باپ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، میرا باپ ایک اچھا انسان تھا، اس کا نام حاتم طائی تھا، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے آزاد کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں، تو اس میں کیسے آ گئیں؟ مطلب تیرا باپ اچھا انسان تھا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس بچی کو بحفاظت اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑ کے آؤ۔ ہاں، جب وہ صفانہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو اس نے شور بپا کر دیا کہ مسلمان تو ایسے ہیں ویسے ہیں، انہوں نے تیری عزت کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ اس صفانہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، او بھائی، او عدی ابن حاتم، ایک بات میری کان کھول کے سن لے،
تیری اس چار دیواری کے اندر قید رہتے ہوئے اتنا میری عزت محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی اور اس کے غلاموں کے درمیان میری عزت محفوظ تھی۔ چل جا میرے ساتھ چل، اور ہم اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ وہاں سے چلے اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں بھائی بہن آ کے غلام بن گئے۔ یہ تھا پیغمبر کا ایک دشمن کی بیٹی سے معاملہ، اخلاق، رویہ، اور پھر اس کا اچھا انجام۔ میرے پاک نبی نے اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ سبق دیا کہ بیٹی کی عزت کرو، چاہے وہ اپنی ہو یا دشمن کی۔